السلام علیکم۔ دریدہ دل چینل پر شکیل زاہد کی طرف سے خوش آمدید۔ ہماری آج کا جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے علم کی بے قدری۔ روزنامہ ڈان کی 3 اگست 2026 کی اشاعت میں خبر شائع ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی کا اردو بازار اپنی ادبی اور تعلیمی حیثیت کھو رہا ہے۔ وہاں کتابوں کی کئی دکانیں شادی کے کپڑوں کی دکانوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ کچھ دکانیں آرائشی سامان بیچنے لگی ہیں۔ پرنٹنگ پریس اب کتابیں چھاپنے کے بجائے شادی کارڈ چھاپنے کو زیادہ منافع بخش سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر دکانیں اب کورس کی کتابوں یا اسٹیشنری کا سامان بیچ رہی ہیں۔ ادبی کتابوں کی دکانیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ سانحہ صرف راولپنڈی کے اردو بازار پر نہیں گزرا، لاہور اور کراچی کے اردو بازاروں میں بھی اب ادبی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ وہاں بھی کورس کی کتابیں اور اسٹیشنری کا سامان ہی بکتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب یہاں بھی عروسی کپڑے اور شادی کے کارڈ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ یادش بخیر میرے کزن زبیری صاحب کا ذکر اس سے پہلے بھی ایک مضمون میں آ چکا ہے۔ وہ مکینیکل انجینئر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ انجینئرنگ کر رہے تھے تو ان کی یونیورسٹی میں ایک نئے استاد آئے جو اس سے پہلے امریکہ میں گاڑیاں بنانے والی ایک مشہور کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ ان استاد نے بتایا کہ جب وہ پہلے دن نوکری پر گئے، یعنی امریکہ میں پہلے دن نوکری پر گئے، تو ان کے باس نے ان سے کہا کہ ہمارا مقصد اچھی گاڑیاں بنانا نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے۔ اگر یہ منافع گاڑیاں بنانے سے مل سکتا ہے تو ہم گاڑیاں بنائیں گے، اگر ہمیں پتہ چلے کہ اس سے زیادہ منافع کسی اور کاروبار میں مل سکتا ہے تو ہم وہ کاروبار شروع کر دیں گے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ کاروباری دنیا میں صرف اور صرف منافع ہی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب ہمارے یہاں اردو بازار والوں نے دیکھا کہ کتابیں بیچنے کے نسبت عروسی کپڑے اور آرائشی سامان بیچنا زیادہ منافع بخش ہے تو انہوں نے کتابیں چھوڑ کر وہ کام شروع کر دیا۔ لیکن اسی امریکہ کا ایک اور رخ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب امریکہ کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور گورے لوگ آہستہ آہستہ زمینوں پر قابض ہو رہے تھے تو جہاں بھی کوئی نیا قصبہ قائم کیا جاتا تو وہاں 3 چیزیں ضرور بنائی جاتی: کلینک، اسکول اور ایک ایسی لائبریری جہاں سے لوگ کتابیں ایشو کرا کے اپنے گھر لے جا سکیں۔ یہ آج سے 250 سال سے بھی پہلے کا زمانہ تھا۔ آج بھی امریکہ میں ہر شہر اور قصبے میں ایسی لائبریری ضرور ہوتی ہے جہاں سے لوگ کتابیں ایشو کراتے ہیں۔ ہر اسکول میں ایک لائبریری ہوتی ہے اور بچوں کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ وہاں کتابیں پڑھیں، کتابیں گھر لے کر جائیں اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک مخصوص تعداد میں کتابیں ضرور پڑھیں۔ یہ ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کے باعث امریکہ آج سپر پاور ہے۔ کوئی بھی ملک یا قوم یوں ہی ہوا میں سپر پاور نہیں بن جاتا۔ کوئی معجزہ قوموں کو سپر پاور نہیں بناتا۔ قوم کے افراد نے کچھ اچھی عادات اپنائی ہوتی ہیں تو یہ منزل حاصل ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے شہر لاہور کو دیکھوں تو مجھے معلوم ہوگا کہ سول حکومت کے تحت 2 ایسی لائبریریاں ہیں جہاں سے کتابیں ایشو کرائی جا سکتی ہیں، ایک پنجاب پبلک لائبریری اور دوسرے دیال سنگھ لائبریری۔ ان دونوں کے بھی جس قدر دیگر گوں حالت ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ان میں جا کر بیٹھ کر پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اندھیرا، گرمی، گندگی، کتابوں کی ناگفتہ بے حالت، کتابوں کی کمیابی وغیرہ وہ مسائل ہیں جنہوں نے ان لائبریریوں کو بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ چھوٹے شہروں میں اس طرح کی کسی لائبریری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری عوام کے اندر کتابیں پڑھنے کا شوق فوت ہو چکا ہے۔ ہماری عوام کے 90% لوگ وہ ہیں جو کتابیں پڑھنے کے شوقین نہیں ہیں۔ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں اب کتابیں پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ لائبریریوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لوگ لائبریریوں میں مقابلے کے امتحانوں کی تیاری کے لیے جاتے ہیں۔ لائبریری میں موجود کتابیں پڑھنے کا کسی کو شوق ہے اور نہ ہی فرصت۔ چنانچہ ملک میں علم کا زوال تیزی سے جاری ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے ملک میں گزشتہ 10 سالوں میں لٹریسی ریٹ بڑھا ہو، لیکن یہ ریٹ یہ ثابت نہیں کرتا کہ لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا شوق بھی بڑھا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے نوجوان تو بالکل ہی کتابوں سے بے بہرا ہیں۔ وہ کورس کی کتابیں اور گائیڈ بکس پڑھتے ہیں۔ مقصد زیادہ سے زیادہ نمبر لینا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے والے اب آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج کا نوجوان کاغذ کی کتاب کے بجائے ای بک پڑھتا ہے، اس لیے بظاہر کاغذ کی کتابوں کی مانگ کم پڑ گئی ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ وہ ممالک جو ہم سے ترقی میں بہت آگے ہیں،
وہاں ہم سے زیادہ ای بکس پائی جاتی ہیں، لیکن کاغذ کی کتابیں پھر بھی شائع ہو رہی ہیں اور بک بھی رہی ہیں۔ وہاں بچے آج بھی لائبریری جاتے ہیں اور کتابیں ایشو بھی کراتے ہیں، لہٰذا یہ باتیں محض ڈھکوسلا ہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہماری حکومت کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہونا لازمی ہے۔ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو جائے، دفاع مضبوط ہو جائے، آئی ٹی میں ترقی ہو جائے، ملک کی برآمدات میں اضافہ ہو جائے تو ملک ترقی کر جائے گا۔ اگر یہ سارے کام کچھ فرشتوں نے آ کر کرنے ہیں تو واقعی حکومت ٹھیک سوچتی ہے، لیکن اگر یہ کام یہیں کے رہنے والے لوگوں نے کرنے ہیں تو پھر یہ ترقی کبھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ہر شعبے میں ترقی علم سے مشروط ہے، علم کتابوں سے مشروط ہے۔ کتابیں لکھنے والے اور پڑھنے والے ہوں گے تو ہی یہ شعبہ ترقی کرے گا۔ ہمارے ملک میں کتنی کتابیں شائع ہوتی ہیں جنہیں تحقیقاتی کتابیں کہا جا سکے؟ میرا اندازہ ہے کہ شاید ایک سال میں ایک ایسی کتاب شائع ہوتی ہوگی جسے تحقیقاتی کہا جا سکے۔ اچھے اور معیاری ادب کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے ملک میں شائع ہونے والے اردو ادب میں اچھے معیاری ناولوں کی تعداد 50 بھی نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ شاعری کا ہے۔ سائنس سے تو ہم نے عرصہ ہوا توبہ کر لی ہے، نہ صرف یہ کہ توبہ کر لی ہے بلکہ توبۃ النصوح کر لی ہے تاکہ آئندہ کبھی ہمیں اس طرف جانا بھی نہ پڑے۔ چنانچہ سائنسی موضوعات پر کتابیں شائع ہونا تقریباً بند ہو چکی ہیں۔ معیشت، نفسیات، سیاسیات، معاشرت وغیرہ پر بھی ہمارے یہاں اچھی کتابیں لکھنا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کتاب لکھنا مذاق نہیں ہوتا، اس کے لیے جتنی محنت کرنی ہوتی ہے، جتنی تحقیق کرنی پڑتی ہے، رات دن ایک کرنا پڑتا ہے، وہ وہی جانتا ہے جس نے کوئی معیاری کتاب لکھی ہو۔ جب یہاں پڑھنے والے ہی نہ ہوں تو کوئی کتاب کیوں لکھے گا؟ لہٰذا علم اور کتاب کے معاملے میں ہمارا زوال نہایت تیزی سے جاری ہے۔ ہم نے علم کو بھی کاروبار بنا لیا اور اسے پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا، لیکن ترقی یافتہ دنیا میں علم کو کاروبار نہیں سمجھا گیا۔ وہاں لوگوں نے بہت محنت کر کے اپنی قوم کے اندر جاننے، سمجھنے، آگے بڑھنے، کچھ نیا، کچھ بہتر کرنے کی جوت جگائی رکھی، تبھی بہت سے ممالک بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں۔ ہم پہلے کی نسبت پیچھے چلے گئے۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا مرحومہ فرمایا کرتی تھیں کہ ہمارے ملک میں اجتماعی ذہانت کا زوال ہو رہا ہے۔ وہ ساری عمر تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہیں، ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ ہماری اجتماعی ذہانت کا کیا عالم ہے۔ میں اب اس دن کا منتظر ہوں جب لاہور اور کراچی کے اردو بازار فوڈ سٹریٹ پہ تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگ ان بازاروں میں قسم قسم کے لذیذ پکوان کھانے کے لیے جایا کریں گے۔ تب ہمارے نوجوانوں میں ان جگہوں پر جانے اور ان میں پیسے خرچ کرنے کا رجحان اچانک بڑھ جائے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔